الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ پچھلے سبق میں ہم نے فعل مثال کے بارے میں گفتگو کی۔ فعل مثال وہ فعل ہے جس کا پہلا حرف علت ہوتا ہے، واو یا پر مشتمل ہوتا ہے۔ آج ہم سبق نمبر 126 پر گفتگو کریں گے، اور آج ہمارے سبق کا موضوع ہے فعل اجوف۔ فعل اجوف وہ فعل ہے جس کا درمیانی حرف یعنی عین کلمہ حرف علت پر مشتمل ہوتا ہے۔ جیسے قال ہے تو قال یقول قل قول، تو آپ یہاں دیکھ رہے ہیں کہ اس کا جو مادہ ہے قاف واو لام ہے اور درمیان میں واو ہے اس کے۔ باع یبیع بیع، بیع میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ درمیانی حرف یا ہے۔ خاف یخوف خف خوف، یہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ درمیانی حرف واو ہے۔ تاب یتوب توب توبۃ، یہاں بھی درمیانی حرف واو ہے۔ دام یدوم دام یدوم دم دوام، تو یہاں بھی آپ دیکھیں گے دوام کے اندر درمیانی حرف واو ہے۔ تاب یطیب تھب، یکال یکیل کھل میں بھی کیل، درمیانی حرف یا آپ کو نظر آ رہا ہے۔ تو یہ سارے افعال جس کا درمیانی حرف واو یا پر مشتمل ہو یہ فعل اجوف کہلاتے ہیں، اور زیادہ تر یہ باب نصرہ سے آتا ہے، اور اس کے باب ضربہ سے، کبھی کبھی باب فتح اور باب سما سے بھی اس کے افعال آتے ہیں۔ اب ذرا تبدیلیوں کو نوٹ فرما لیجئے۔ تو قال یقول قل، یعنی قول یقول اقول کے بجائے یہ قال یقول قل ہو جاتا ہے، اور فعل امر میں بالخصوص دیکھیے آپ واو اور حمزہ دونوں حذف ہو جاتے ہیں، یہ تخفیف ہے اس کی۔ اور باع یبیع بیع ان میں بھی دیکھ رہے ہیں آپ کہ بیع جو میں کمزوری یعنی تخفیف ہو گئی ہے۔ اور تو ہم نے پھر آپ کی سہولت کے لیے یہی کیا ہے کہ اس کی بہت ساری مثالوں کی مشق آپ کو کرا دی ہے کتاب کے اندر۔ اب آپ کا کام یہ ہے کہ نئے افعال، نئے وربس جو آئے ہیں ان کے معنی کو پہلے یاد کریں، اور جتنے الفاظ آپ کے پاس ہوں گے آپ اتنا زیادہ زبان پر عبور حاصل کر لیں گے۔ تو ایک تو یہ چیز ہے۔ دوسری چیز یہ کہ اس میں ہونے والی تبدیلیوں پر آپ ضرور نگاہ رکھیے۔ فعل اجوف کا اسم فاعل، اس کے اندر درمیان میں حمزہ آتا ہے۔ جیسے قال یقول قل کا جو اسم فاعل ہے وہ قاول نہیں آتا بلکہ قائل آتا ہے۔ حال یحیل حائل، خاف یخوف سے خائف، خائف کا مطلب ہے ڈرا ہوا، اور خان یخون خن سے خائن، خائن خیانت کرنے والا چور۔ دام یدوم سے دائم ہمیشہ رہنے والا، اور زائد بڑھانے والا۔ زاد یزید زد سے زائد، اور راج یروجو سے رائج، اور زارہ یزیرو سے زائر، زیارت کرنے والے کو زائر کہتے ہیں۔ اور طار یطیر تر سے طائر، پرندہ اڑنے والا۔ اور قام یقوم قم سے قائم، قائم رہنے والا۔ اور نام ینوم سے نائم، سونے والے کو نائم کہتے ہیں۔ تو تمام جو اسم فاعل ہیں اس کے درمیان میں حمزہ آتا ہے۔ اور فعل اجوف کا اسم مفعول دو اوزان پر آتا ہے، ایک تو مفعول اور دوسرے مفعیل۔ مفعول کے بجائے مفعول یا مفعیل، اور اگر واو والے ہیں تو
مقول، مدوم، منوم، ملوم، اس اوزان پر اس میں فاعل آتا ہے. اور اگر وہ مکسور العین ہے تو پھر مزید جس کو زیادہ کیا گیا ہے، مبی جس کو بیچا گیا ہے، مہیب، اور اسی طرح متیر جس کو اڑایا گیا، اور ملیق جس سے ملایا گیا. اب اس میں ظرف کو ہم دیکھتے ہیں تو یہ مفعل کے بجائے مفعال کے وزن پر آتا ہے. عین کلمہ حذف کر کے اس کو الف سے بدل دیا جاتا ہے. جیسے دار یدورو سے دور سے مدارن، مدور مفعل نہیں کہتے، مدارن، مدار کہتے ہیں گھومنے کی جگہ. اور زار یزورو سے مزار، زیارت کی جگہ. اور یعنی قام یقوم سے مقام، ٹھہرنے کی جگہ. اور کان یکون کن کون سے مکان، رہنے کی جگہ. اور طار یطیر، اڑنا، اس سے مطار، اڑنے کی جگہ. ایئرپورٹ کو بھی مطار کہتے ہیں. اور جائزہ یجوزو سے مجاز، گزرنے کی جگہ. اور جالا یجولو، جول سے مجال، مجال جو ہے چکر لگانے کی جگہ. اور اسی طرح آپ نارا یا نورن سے منار، منار کہتے ہیں روشنی کی جگہ. اور آل یا اول سے معال، لوٹنے کی جگہ یا نتیجہ اس کو کہتے ہیں. اور آب یا اوب، اوبن سے معاب، یہ بھی لوٹنے کی جگہ ہے. یہ اس میں ظرف اس طرح استعمال ہوتا ہے. اب آپ کو کچھ ہم قرآنی مثالوں سے آگاہ کرتے ہیں. اجوف کی مشہور فعل ہے کان یکون کن. کان یکون کن، کانا کا مطلب ہے تھا، اور یکون یعنی ہے یا ہوتا ہے یا ہوگا. کن، ہو جا. تو اب دیکھیے سورۃ الانبیاء میں حضرت ابراہیم کا قصہ آیا ہے، اور وہاں کہا گیا یا نار کونی برداً و سلاما، اے نار، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، برد اور سلامتی بن جا. یا نار کونی برداً و سلاما. تو یہاں آگ مؤنث سمائی ہے، تو کن کے بجائے کونی یہاں پر فعل امر استعمال ہوا ہے. اور اب قال یقول، قل باب نصرہ سے ہے. قلنا حاشا للہ ما ھذا بشرا. سورہ یوسف کی یہ آیت ہے. عورتوں نے جب حضرت یوسف کو دیکھا تو کہا حاشا للہ، اللہ کی پناہ، ما ھذا بشرا، یعنی یہ تو اتنے خوبصورت ہیں، اتنے خوبصورت ہیں، یہ انسان نہیں ہے، یہ بشر نہیں ہے، بلکہ یہ تو کوئی اور مخلوق معلوم ہوتی ہے. تو حیرت اور تعجب کے موقع پر قلنا، تو یہاں قلنا جو ہے فعل ماضی ہے اور جمع ہے، خواتین کے لیے استعمال ہوا ہے. ظن یظن ظن، انہو ظن ان لن یحور. تو یہاں دو لفظ دیکھیے، ایک تو ظنہ ہے اور ایک یحورو ہے. یحورو یحورا ہو گیا ہے. تو ظن یظن، ظن کیا ہے؟ یہ مضاعف بھی ہے، اور ظن یظن باب نصرہ سے جو ہے یہ فعل مضاعف ہے. یحورو، حار یحورو سے یحورو، وہ یہ سمجھتا تھا کہ مجھے پلٹنا نہیں ہے. تاب یتوب التب، مشہور چیز ہے توبتن، فمن تاب من بعد ظلمی تاب. تو یہ فعل ماضی ہے جو پھر توبہ کر لیتا ہے، اللہ کی طرف پلٹتا ہے ظلم کرنے کے بعد، تو پھر اس کے بعد اللہ غفور الرحیم ہو جاتا ہے اس کے لیے. سورہ احزاب کی آیت ہے وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، تاکہ اللہ تعالیٰ ان پر مہربانی کرے، ان مومنین پر. تو یہاں تاب یتوب استعمال ہوا ہے. ذرا اس کو اب فعل امر کو دیکھ لیجئے. وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، اے اللہ ہمیں مناسک سکھا دے.
مناسک بتا دے، ارینا دکھا دے، سکھا دے، تعلیم دے دے، مناسکنا، منسک کی جمع ہے مناسک، وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور ہمارے عبادت کے طریقے ہمیں بتا دے، وَتُبْ عَلَيْنَا، یہاں تب جو ہے فعل امر استعمال ہوا ہے، ہم پر مہربانی فرما، ہم درگزر کر ہماری کوتاہیوں سے۔ اب اگلی مثال سورۃ الرعد سے ہے، علیہ توکلت وإلیہ متابی، تو متاب یہاں پر اسم ظرف ہے، اور متاب لوٹنے کی جگہ، تاب یتوب تب سے، اور یہی میرا ملجا ہے، ماوا ہے، لوٹنے کی جگہ ہے، اور اسی پر میں نے بھروسہ کر لیا ہے، اسی اللہ سے۔ اور قاد یقود، قد باب نصرہ سے ہے قود، تو انما کننا نخوض ونلعب، تو منافقین یہ کہا کرتے تھے کہ ہم تو دل لگی کر رہے تھے، مذاق کر رہے تھے، کھیل کر رہے تھے، نخوض، تو اور اسی سورہ توبہ میں ہے وَخُضْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا، تم لوگ بھی اسی طرح ان بحثوں میں پڑے، فضول چیزوں میں پڑے، كَالَّذِي خَاضُوا، جس طرح ماضی میں دوسرے لوگوں نے۔ تو خود تم، یہاں تم لوگوں نے، یہ کیا ہے، یہ فعل ماضی ہے، اور خاضو بھی فعل ماضی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام میں یہ بات بتائی اور حکم دیا، ہدایت دی کہ اگر کسی محفل میں اگر غلط بات ہو رہی ہو تو آپ جو ہے موضوع کو بدل دیں، اس گفتگو کو چھوڑ دیں، حتیٰ یقودوا فی حدیث غیری، یہاں تک کہ آپ اس گفتگو کو چھوڑ کر دوسری بات پر لگ جائیں۔ یہاں غور فرمائیے، یقودون جمع تھی حتیٰ کی وجہ سے، یقودون کا نون گر گیا اور یہ منصوب ہو گیا اور یقودو بن گیا، لیکن حتیٰ اور فعل مضارع کے درمیان ان چھپا ہوا ہوتا ہے۔ اور اسی طرح وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، خائد یہاں اس میں فاعل آیا، تو ہم لوگ بھی اسی طرح کی باتیں کیا کرتے تھے جس طرح دوسرے لوگ دل لگی اور ہنسی مذاق قرآن اور حدیث اور اسلامی تعلیمات کے خلاف کیا کرتے تھے۔ اب آ جائیے باع یبیع بیع سے، باب ضربہ سے، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، تو یہ وہ عظیم لوگ ہیں، رجال ہیں، لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، تو دو چیزیں ان کو غافل نہیں کرتی اللہ کے ذکر سے، ایک تجارت ہے اور دوسرے بیع ہے۔ تلہیہم، تلہی، الہا یلہی سے ہے غافل کرنا، منہمک کرنا، تو تجارت اور لین دین، خرید و فروخت سے ان کے اللہ کی یاد میں فرق نہیں پڑتا، یہ وہ عظیم لوگ ہیں۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 میں ہے فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمْ، لہٰذا آپ تمام لوگ خوشیاں منائیں بِبَيْعِكُمْ، بیع یہاں مصدر استعمال ہوا ہے، بی حرف جر ہے، اس لیے بِبَيْعِكُمْ، اپنے سودے پر، تم نے بہت اچھا سودا کیا ہے، اپنے جان و مال کے بدلے تم نے جنت خرید لی ہے۔ اب آ جائیے لان یلین لن، باب ضربہ سے ہے، اور نرم ہونا، چنانچہ سورہ آل عمران میں کہا گیا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، تو یہ اللہ تعالیٰ کی آپ پر خاص رحمت ہے، اسی وجہ سے آپ لِنْتَ لَهُمْ، آپ صحابہ کرام کے لیے نرم مزاج ہے، نرم ہے۔ لان یلین لن، تو لنتو یہ فعل ماضی واحد متکلم یہاں پر استعمال ہوا ہے۔ اب اس کی مزید مثالیں دیکھیے، ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ،
تو تلینو، لان یلینو سے تلینو، چونکہ جلد کی جمع جلود ہے اور فعل مکسر اگر ہو اور غیر عاقل ہو اس کے لیے واحد کی صفت استعمال ہوتی ہے، واحد مؤنث کی، تو یلینو تلینو میں بدل گیا جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، تو ان کی کھالیں بھی نرم پڑ جاتی ہیں ان کا، اور ان کے دل بھی نرم پڑ جاتے ہیں۔ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ، علنا ہم نے ان کے لیے یعنی حضرت موسیٰ کے لیے حدید سے مراد لوہا، لوہا نرم کر دیا تھا۔ اور اسی طرح لینا، لینا جو ہے نرم کھجور کو کہتے ہیں، ما قطعتم من لینا، سورہ حشر میں یہ آیت ہے کہ تم نے یہ درخت جو ہے نرم درخت، چھوٹے پودے اس لیے نہیں کاٹے تھے کہ فساد ہو، بلکہ ایک جنگی ضرورت کے لیے آپ نے یہ درخت کاٹے تھے، الا باذن اللہ، اور اللہ کی حکم اور اللہ کی وحی کی روشنی میں یہ کاٹے تھے۔ اور سورہ طٰہٰ میں ہے اے موسیٰ اور اے ہارون فقولا لہ قولا لینا، تم دونوں موسیٰ اور ہارون جاؤ فرعون کے پاس، فقولا لہ قولا لینا، لیکن اس کے ساتھ نرمی کے ساتھ بات کرنا، قولا لینا سے کام لینا۔ اسی طرح دیکھیے غاث یغیث غیث اور بارش کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، ثم یاتی من بعد ذلک عام فیہ یغاث الناس، تو مدد غاثہ اسی سے غوث ہے، اور اغاثہ جو ہے عدالت میں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو ثم یاتی اللہ، ثم یاتی من بعد ذلک عام فیہ یغاث الناس، حضرت یوسف بادشاہ کے خواب کی تعبیر بتاتے ہوئے کہتے ہیں اس کے بعد ایک سال آئے گا، ثم یاتی من بعد ذلک عام، تو ایک سال آئے گا فیہ یغاث الناس، اس میں لوگوں کی دعائیں سنی جائیں گی، لوگوں کی مدد کی جائے گی۔ تو یغاث یہاں پر یغیث سے فعل مجہول ہے یہ۔ اب آئیے تاب یتیب طب کی مثال، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، اے مسلمانوں تم لوگ 4 شادیاں کر سکتے ہو، مثنیٰ و ثلاث و رباع، لہذا فَانْكِحُوا شادی کرو، مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء عورتوں میں سے ان خواتین کے ساتھ جو تمہیں پسند ہو، تاب تیبن، تاب یتیب طب سے تیبن، ما طبتم، یہ طبتم یہ جو ہے فعل ماضی ہے، اور فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم، طابہ جو ہے فعل ماضی واحد ہے، اور سلام علیکم طبتم یہ فعل ماضی جمع ہے۔ تو اس سے ایک بات اور بھی معلوم ہوئی فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم میں، کہ شادی آپ کو زبردستی نہیں کرنی چاہیے، کسی کے دباؤ میں آ کر آپ خود ایک نیک اور صالح خاتون کا انتخاب کریں، اپنی پسند سے کریں، اور اپنی پسند اپنی والدہ اور اپنی بہن کو بتا دیں، کیونکہ اللہ نے کہا ما طاب لکم، جو آپ کو پسند آئے، یعنی جس کی تعلیم، جس کی شکل و صورت، جس کا دین، جس کی نمازیں، جس کا اخلاق اور کردار، جس کا خاندان، لیکن اس میں سب سے اہم ترین چیز دین ہے۔ تو اگر دین ایک طرف ہے اور ایک طرف شکل و صورت ہے تو دین کو ترجیح دی جائے گی۔ سورہ زمر میں ہے سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، تو اہل جنت سے کہا جائے گا، نیک لوگوں سے کہا جائے گا سلام ہو تم پر، تم مزے میں رہے اور اب یہاں امن کے ساتھ داخل ہو جاؤ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، فادخلوها خالدین۔ اور سورہ نساء میں ہے فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ، اور اے عورتوں اگر آپ خوشی سے ان کے لیے کوئی چیز چھوڑ دیں، یعنی فرض کیجئے آپ کا مہر 10 لاکھ روپے تھا اور آپ 10 لاکھ روپے ادا نہیں کر سکے، آپ نے بیوی سے کہا کہ کچھ رعایت کر دو، 10 لاکھ روپے میں نہیں دے سکتا، تو بیوی نے جو ہے 5 لاکھ کر دیا یا 4 لاکھ کر دیا یا 2 لاکھ کر دیا، تو اپنے حالات کو دیکھ کر تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ اگر آپ ان شوہروں کے ساتھ نرمی سے کام لیں۔
خاف یخاف خف باب فتح سے ہے اور اس کا فعل نہیں ہے. لا تخف انک انت الاعلی، اے موسیٰ ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ ہی غالب رہیں گے. انت انک انت الاعلی. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. خافا فعل مضارع استعمال ہوا ہے خافا یخوف سے، کہ جو شخص اپنے حضور اللہ کے حضور پیشی سے ڈرتا ہے، مقام ربی سے ڈرتا ہے، اس کے لیے 2 باغ ہیں، جنتان ہے اس کے لیے. اور فعل امر کی مثال دیکھیے، خافا یخاف و خف سے اگر مثنیٰ ہو خافات، تو یہاں فعل نہیں ہے. لا تخافا اننی معکما اسمع و ارا، کہ تم دونوں ڈرنا مت، بلا شبہ میں تم دونوں کے ساتھ ہوں اور میں سب کچھ دیکھ رہا ہوں، سن رہا ہوں، اور میں اندھا اور بہرا خدا نہیں ہوں. سورہ قاف کی آخری آیت ہے فذکر بالقرآن من یخاف وعیدی. تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کے ذریعے سے نصیحت کیجئے، تذکیر کیجئے. فذکر بالقرآن من یخاف وعید، ہر اس شخص کو جو میری تنبیہات سے ڈرتا ہے. یخاف، تو خافا یخوف سے یہاں اس پہ فاعل استعمال ہوا ہے. اور اب نال ینال، نل با فتح سے ہے پہنچنا. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کو پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک کہ اپنی محبوب چیزیں اور مما تحبون، محبوب چیزیں جس کو پسند کرتے ہیں وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرتے. وہ موبائل فون، وہ گاڑیاں، اور وہ ہوائی جہاز، اور وہ پیسہ، اور وہ دولت، اور وہ بینک بیلنس. تو یہ جو ہے انفاق کی وہ صورت ہے جس میں اللہ تعالی نے کہا کہ آپ کا ایمان بھی معتبر نہیں ہو سکتا. یعنی لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. اب ہم دیکھتے ہیں فعل اجوف کے مختلف افعال مختلف ابواب سے. ذرا دیکھیے ان کے اندر باب کی تبدیلی سے کیسے تغیر اور تبدیلی ہو رہی ہے. فعل ماضی کیا ہے اس کا؟ قال، قال یقول قل، اور فاعل قائل، مفعول مقول، مصدر ہے قول. لیکن یہی چیز اگر باب ضربہ سے آئے گی تو با یبیع، یبوء نہیں آئے گا، یبیع بیع، اور با یبیع بیع، بائع مبیع بیع، بیع مصدر ہے اس کا. اور فتح سے خاف یخاف خف، خائف مخوف خوف. اور عوج یعوج، اے وج سے عائج معوج ایوج. اور اب مشق کرواتے ہیں آپ کی باب فتح سے. خاف یخاف خف، حار یحار حر، زال یزال زل، کاد یکاد کد، نام ینام نم، نام ینام نم. اور اس کا اسم فاعل پہلے بتایا جا چکا ہے، اس میں حمزہ آتا ہے، جیسے خائف، حائل، زائل، قائد، نائم. اور اس کا جو اس میں مفعول ہے وہ مخوف کے وزن پر آتا ہے، مہور، مزون، مکاد اور منام. اور اس کا مصدر ہے خوف، حیران، زوال اور کود اور نوم. اب آئیے، کبھی کبھی بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ فعل اجوف باب سمیہ سے آ جائے، جیسے عوج یعوج اے وج اور ای وجن. اور اب آ جائیے باب نصرہ کی ہم تھوڑی سی مشق کر لیتے ہیں، باب ضربہ کی بھی کچھ مشق کر لیتے ہیں. قال یقول قل، قال ماضی ہے، یقول فعل مضارع، اور قل جو ہے وہ فعل امر ہے. اگر 2 ہوں تو پھر وہ ہم اس کو بدل دیں گے، 2 سے زائد ہوں تو پھر ہم اس کو بدل دیں گے. وہ قاعدہ آپ کو معلوم ہے. قال یقول قل، بار یبور بر،
بار یبور بر، تاب یتوب تب، ہلاک ہونا، ضائع ہونا، تاب یتوب تب، اور جاب یجوب جب، چپ ہونا یا چیرنا پھاڑنے اس کو جاب یجوب کہتے ہیں، جب. اور اسی طرح جار یجور جر، جارا ظلم کیا، زیادتی کی، یجورو کرتا ہے، جر کا مطلب ہے ظلم کر، جورن اس کا مطلب ہے. اور جازا، جازا تو اس کا مطلب ہے کہ آگے گزر جانا، منظور ہو جانا. اور حاسہ تلاش کرنا، یہ اس مادے میں ہے. اور جاء، جاء جو ہے وہ بھوک کے لیے استعمال ہوتا ہے. اب ذرا یہاں غور فرمائیے کہ یہ باب نصرہ ہے اور فعل اجوف ہے، اس کا درمیانی حرف علت ہے. باب نصرہ ہے، فعل اجوف ہے، درمیانی حرف علت ہے. اور دیکھیے میں نے یہاں آپ کے لیے 15-20 مثالیں دے دی ہیں، اس کو آپ کمرہ بند کر کے اچھی طرح بار بار پڑھیے. قال یقول قل، قال یقول قل، بار یبور بر، بار یبور بر، ہلاک ہونا، برباد ہونا، یبور. اور تاب یتوب تب، توبہ کرنا، پلٹنا. جاب یجوب جب، چیرنا، پھاڑنا، تراشنا. جیسے قرآن مجید میں قوم سمود کے بارے میں آیا کہ جابو فی الصخر بالواد، تو وہ پہاڑوں کو تراشا کرتے تھے. تو جار یجور جر، جائر جور، ظلم، زیادتی کرنا، پھر جانا، جار یجور جر. اور جاز یجوز جز، منظور ہونا، آگے گزر جانا. اور جاس یجوس جس، جاسوسی کرنا، اس معنی میں استعمال ہوتا ہے. اور جاء یجوع جو، بھوکا رہنا، اس معنی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. اور حار یحور حر، واپس ہونا، حور. اور حال یحول حل حول، ایک سال گزر جانا یا حائل ہو جانا. قاد یقود خود، گھسنا، غوطہ لگانا. خانہ یخون خن خائن، یہ خیانت کرنے کو کہتے ہیں، خانہ یخون خن. دار یدور در، دور گھومنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور ذاق یذوق ذق، ذائق چکھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. راء یروع روع، دل میں ڈرنا، رو کی جو کیفیت ہے اس کو کہتے ہیں. زار یزور زر، زیارت کرنے کو کہتے ہیں، اس کا اس میں فاعل زائر ہوتا ہے. اور ہانکنا، ساق یسوق سق، اسی سے ہے سائق. سائق ہانکنے والے کو کہتے ہیں. قیامت کے دن ایک فرشتہ انسانوں کو ہانکے گا، ہر انسان کے ساتھ ایک سائق اور ایک شہید ہوگا. اور سائق ڈرائیور کو بھی کہتے ہیں. سام یسوم سم، بیچنے اور خریدنے کی پیشکش کرنا، سام یسوم سم. اور ثار یسور سر، اٹھنا اور پھیلنے کو کہتے ہیں ثور. تو یہ ساری مثالیں فعل اجوف کی تھیں اور باب نصرہ سے تھیں. اور اس کا پیٹرن کیا ہے؟ قال یقول قل، یہ ایک پیٹرن ہے. فعل اجوف کی مثالیں آپ نے باب نصرہ سے ملاحظہ کیں. قال یقول قل، تاب یتوب تب. اب آ جائیے فعل اجوف کی مشق کرتے ہیں باب ضربہ سے. باب ضربہ سے باع یبیع بے، یہ صرف صغیر ہے، چھوٹی گردان ہے. یہ باع یبیع بے، بائع مبیع بیع. بیع کا مطلب ہے بیچنا. باع اس نے بیچ دیا، یبیع بیچتا ہے، فعل مضارع ہے، اور بے فعل امر ہے. تو آپ کا فارمولا اور پیٹرن کیا ہے باب ضربہ سے؟ باع یبیع بیع بیع. بیع اس کا مصدر ہے. اب اس کی چند اور مثالیں آپ یاد کر لیجئے اور اس کو بار بار پڑھیے، 10 مرتبہ، 20 مرتبہ، 30 مرتبہ چلا چلا کر پڑھیے. مال یمیل مل، میل مائل ہونا، مال یمیل
مال یمیل مل، مار یمیر مر، مار یمیر مر میر، زاد راہ تیار کرنا، حال یہیل ہل، نیچے سے گرانا، حال یہیل ہل، لان یلین لن، نرم پڑ جانا، نرم ہو جانا، کالا یکیل کھل، غلہ ماپنا، یعنی والیوم کو کیل کہتے ہیں، کالا یکیل کھل، کاد یکید کد، تدبیر کرنا، قید، اور قال یقیل قل، قیلولۃ، قیلولۃ، دیکھیے قال یقول قل کا مطلب ہے بولنا، کہنا، بات کرنا، اور قال یقیل قل کا مطلب ہے دوپہر کے بعد سو جانا، قیلولہ کرنا، قال یقیل قل، وہ باب نصرہ سے تھا، یہ باب ضرب سے ہے۔ فاد یفید فد، فید، فیض اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، پانی کا بہنا، فاد یفید فد۔ غاب یغیب غب، غائب ہو جانا، غیب، اور غاث یغیث غث، غاثہ کا مطلب جو ہے مدد کرنا، بارش برسانا، غیث قرآن میں غیث بارش کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، اسی سے غوث ہے جس سے مدد طلب کی جاتی ہے۔ غاث یغیظ غز، غیظ غصہ دلانا، اور عال یعیل عل، عیل عال مفلس ہونا، تنگ دست ہو جانا، اور عاش یعیش عش زندگی بسر کرنا، اس کا اسم فاعل ہے عائش، اور اسی سے عائشہ اسم فاعل مؤنث ہے عیش، عاش یعیش، اور طار یطیر تر، طیر اڑنا، طاب یطیب طب پاک ہونا، حلال ہونا، پسندیدہ ہونا، اور داق یدیق دق، ضیق کا مطلب ہے تنگ ہونا۔ اور تو یہ ساری مثالیں تھیں فعل اجوف کی اور باب ضربہ سے تھیں۔ تو ہم نے بہت ساری مثالیں آپ کو دیں فعل اجوف سے، اور باب نصرہ سے بھی دے دیں، اور باب ضربہ سے بھی دے دیں۔ تو ایک کا وزن کس پیٹرن پر آتا ہے، قال یقول قل، اور دوسرے کا آتا ہے باع یبیع بے۔ کتاب میں فعل اجوف کی صرف کبیر بھی دی گئی ہے، جیسے قال، اس نے کہا، قالا دو لوگوں نے کہا، قالو کئی لوگوں نے کہا، قالت قالتا قلنا، بارا بارا بارو بارت بارتا برنا۔ تو اس پیٹرن پر آپ یہ مشقیں کر لیجئے، جو خالی جگہیں ہیں ان کو پر کر لیجئے، اور بار بار میں یہی کہتا ہوں کہ اگر آپ کو عربی زبان پر عبور حاصل کرنا ہے تو 500,000 افعال کو اس طرح یاد کریں، بارہ یبور بوریا، تاب یتوب تب، فعل ماضی، فعل مضارع اور امر، باب کے ساتھ یاد کریں، اور اس کے معنی کو بھی یاد کریں۔ ایک خاص کاپی بنا لیں اور اس میں نئے نئے جو الفاظ آتے جاتے ہیں وہ لکھتے جائیں۔ ایک کام آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ قرآن مجید میں جتنے افعال آئے ہیں ان کو بھی اپنی کاپی پہ لکھتے جائیں، اور ان کے نیچے ان کے معنی بھی لکھتے جائیں۔ معنی کے سلسلے میں ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ معنی جو ہیں دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک تو معنی ہوتے ہیں اس مادے کے اصلی معنی ہوتے ہیں اور اہل زبان جس طرح اس کو استعمال کرتے ہیں، اور دوسری چیز جو ہوتی ہے وہ سیاق و سباق میں ایک خاص مفہوم ہوتا ہے۔ سیاق و سباق میں اس کا ایک خاص جیسے مثال دیتا ہوں میں آپ کو، چلیے قال یقول قل، یہ اجوف ہی کی مثال ہے۔ قال، تو قال کے کئی ترجمے ہوتے ہیں سیاق و سباق سے۔ مثال کے طور پر قال کا ایک ترجمہ کریں گے اس نے کہا، اس کا دوسرا ترجمہ کریں گے کہ اس نے پوچھا، تیسرا اس کا ترجمہ کریں گے اس نے اعلان کیا۔ حالانکہ لفظ ایک ہی چیز ہے، لیکن سیاق و سباق بتائے گا آپ کو۔ اگر وہ
پبلک میں بات ہو رہی ہے، عام بات ہے، تو پھر وہ اعلان کرو کہیں گے۔ اگر قالا کے بعد ایک سوال کیا گیا ہے تو اس کا ترجمہ کریں گے کہ اس نے پوچھا، اس نے دریافت کیا، اس نے سوال کیا۔ تو یہ ترجموں میں بھی ایک ہی لفظ کے مختلف ترجمے ہوتے ہیں، ان کو آپ پیش نظر رکھیے۔ تو اب تک ہم نے فعل مثلث سے فعل مثال کی مثالیں آپ کے سامنے رکھیں اور فعل اجوف کی مثالیں آپ کے سامنے رکھیں۔ فعل مثال وہ فعل ہے جس کا پہلا حرف واو یا حروف علت پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس کے برخلاف فعل اجوف وہ ہے جس کا درمیانی حرف فعل کے اندر حرف علت واو یا پر مشتمل ہوتا ہے۔ اگلے درس میں ہم بات کریں گے فعل ناقص کی، جس کا آخری حرف واو یا پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس کو ناقص اس لیے کہتے ہیں کہ یہ کمی کرتا ہے۔ ناقص اسم فاعل ہے، کم کرنے والا، کم کرنے والا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔